السلام علیکم میرے پیارے دوستو جیسے کہ آپ نے پچھلے پارٹس میں سنا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امی کی وفات اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کی وفات کے ساتھ پھر جنگ فجار، اور پھر جب آپ جوان ہوئے تو آپ کا نکاح حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا، اور پھر اس کے بعد اس کے آگے کا واقعہ آپ ارشاد فرمائیں۔ دوستو، اس کے پیچھے کا واقعہ ہم نے اپنے ویڈیو کے ذریعے سے بتا رکھا ہے، اگر آپ نے نہیں سنا ہے تو ہماری پچھلی والی ویڈیو میں آپ جا کر سن سکتے ہیں۔ آئیے دوستو، ہم اپنے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچائی، ایمانداری کی وجہ سے مخلوق میں مقبول کا ایسا درجہ عطا فرما دیا کہ کم عمر میں ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کعبہ کے بڑے بڑے سرداروں کے جھگڑوں کو ایسا لاجواب فیصلہ فرما دیا کہ بڑے بڑے سرداروں نے آپ کے فیصلے کے آگے اپنا سر جھکا دیا، اور سب نے مل کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا سردار مان لیا۔ کچھ دنوں کے بعد ایک ایسا واقعہ کعبہ کے تعمیر کے وقت پیش آیا جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال ہوئی تو زوردار بارش کی وجہ سے کعبہ میں ایسا سیلاب آیا کہ کعبے کی عمارت بالکل گر گئی۔ ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بنایا ہوا کعبہ بہت پرانا ہو چکا تھا۔ عملکی اور جرہم جیسے بہت سے قبیلے نے اپنے اپنے وقت میں کعبے کی مرمت کی، مگر کعبے کی عمارت اتنی نچلی جگہ پر تھی کہ برساتی پانی کے بہاؤ کا زوردار دھارا مکہ سے ہو کر گزرتا تھا اور اکثر کعبہ میں سیلاب آ جایا کرتا تھا۔ کعبے کی حفاظت کے لیے اوپری حصے میں قریش نے کئی بار باندھ بھی بنائے، لیکن پانی کے بہاؤ کی وجہ سے باندھ ٹوٹ جاتے تھے۔ اس لیے قریش کے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کعبہ کو گرا کر ایک نئے طریقے سے کعبے کی تعمیر کی جائے، جس کا دروازہ اونچا ہو اور چھت بھی اونچا ہو، اور اس کے بعد قریش نے مل کر کعبے کی تعمیر کا کام شروع کر دیا۔ اس تعمیر میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی شامل تھے۔ سرداروں کے ساتھ مل کر اپنے کندھے مبارک پر پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے تھے۔ الگ الگ خاندان والوں نے تعمیر کے لیے الگ الگ حصے آپس میں بانٹ لیے۔ جب عمارت حجر اسود تک پہنچی تو خاندان میں جھگڑا ہونے لگا۔ ہر خاندان یہی چاہتا تھا کہ ہم ہی حجر اسود کو اٹھا کر کعبے کی دیوار پر لگائیں تاکہ ہمارے خاندان کے لیے یہ فخر کرنے کی وجہ بن جائے۔ اس جھگڑے میں 4 دن گزر گئے اور جھگڑا یہاں تک پہنچا کہ لوگوں نے ایک دوسرے کے خلاف تلوار نکال لی۔ بنو عبودار اور بنو عدی کے خاندان نے تو اس پر جان کی بازی بھی لگا دی اور زمانۂ جاہلیت کے دستور کے مطابق اپنی قسموں کو مضبوط کرنے کے لیے ایک پیالی میں خون بھر کر اپنی انگلی اس میں ڈبو کر چاٹ لیا۔ 5ویں دن کعبہ میں تمام عرب کے خاندان جمع ہوئے اور اس جھگڑے کو سلجھانے کے لیے ایک بڑے بوڑھے شخص نے یہ مشورہ دیا کہ کل جو شخص صبح سب سے پہلے کعبہ میں داخل ہوگا وہ جو فیصلہ کر دے گا سب لوگ اسے مان لیں گے، اور اس کے بعد سب لوگوں نے اس بات کو مان لیا۔ دوستو، اللہ کی قدرت دیکھیے کہ صبح سب سے پہلے کعبہ شریف میں جو سب سے پہلے داخل ہوئے وہ ہم سب کے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے، اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی سب لوگ پکار اٹھے، یعنی کہنے لگے واللہ آمین۔ لہٰذا ہم سب ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس جھگڑے کا اس طرح سے فیصلہ فرما دیا کہ سب سے پہلے ان خاندان کے لوگ جو حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنا چاہتے تھے وہ اپنے اپنے خاندان سے ایک سردار چن لیں، اور اس کے بعد ہر خاندان والوں نے اپنا ایک ایک سردار
چن لیا۔ پھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کو زمین پر بچھا دیا اور اس کے بعد حجر اسود کو بیچ میں رکھ دیا، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سارے سرداروں کو حکم دیا کہ سب لوگ اس چادر کو اٹھا کر مکے کے پاس لے کر آؤ، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مبارک پتھر کو اٹھا کر اپنے مبارک ہاتھوں سے اس پتھر کو اپنی جگہ پر رکھ دیا، اور اس طرح سے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فیصلے سے خون خرابہ ہونے سے سب کو بچا لیا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے جو سامان جمع کیا گیا تھا وہ کم پڑ گیا، اس لیے ایک طرف کا کچھ حصہ باہر چھوڑ دیا گیا۔ باہر چھوڑ کر نئی بنیاد بنا کر چھوٹا سا کعبہ بنا لیا گیا۔ کعبہ شریف کا یہی حصہ جس کو قریش نے عمارت سے باہر چھوڑ دیا حطیم کہلاتا ہے، جس میں کعبہ شریف کے چھت کا پانی گرتا ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے جو آپ کے سب سے خاص دوست تھے وہ بہت ہی اونچے مرتبے والے تھے۔ ان میں سے سب سے زیادہ قریب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سالوں سال آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاچا جاد بھائی حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو قریش کے بہت ہی بڑے رئیس تھے، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاص دوستوں میں سے ایک تھے۔ حضرت جماعت بن سلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو جاہلیت کے زمانے میں حجامہ کا کام کیا کرتے تھے، یہ بھی آپ کے خاص دوستوں میں سے ایک تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد آپ نے گاؤں سے مکہ تشریف لائے تو قریش کے کافروں کے منہ سے یہ بکواس پرچار کرتے ہوئے سنا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیوانے ہو چکے ہیں۔ معاذ اللہ، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ ایک دوست نے یہ دیکھا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راستے میں تشریف کہیں لے جا رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے لڑکوں کی ایک بھیڑ ہے جو شور مچا رہی ہے۔ حضرت جماعت بن سلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ شک پیدا ہوا، اور پرانی دوستی کی وجہ سے ان کو بہت تکلیف ہوئی، اور اس کے بعد آپ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اور کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں ایک ڈاکٹر ہوں اور دیوانے پن کا علاج کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد کچھ جملے ارشاد کیے، اور اس کے بعد یہ جملے ان کے دلوں پر اتنا گہرا اثر پڑا کہ وہ فوراً ہی اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت قیس بن صاحب مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کے کاروبار میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ شامل رہا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گہرے دوستوں میں سے ایک تھے، اور کہا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بزنس پارٹنر کے ساتھ ہمیشہ بہت ہی صاف ستھرا حساب و کتاب رہا اور کبھی بھی کوئی جھگڑا پیش نہیں آتا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اصل خاندانی پیشہ تجارت تھا، یعنی بزنس کرنا تھا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے چاچا ابو طالب کے ساتھ کئی بار تجارت کر چکے تھے، جس سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تجارتی لین دین کا کافی جانکاری معلوم تھی، اور اس لیے روزی روٹی کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تجارت کا کام شروع کر دیے، اور تجارت کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شام، بصرہ اور یمن کا سفر بھی کیا، اور ایسی ایمانداری کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سفر کیا کہ آپ کے ساتھی اور پورے بازار کے لوگ آپ کی ایمانداری کو دیکھ کر اور اچھے اخلاق کو دیکھ کر آپ کو امین کا لقب دیا اور آپ کو امین کہہ کر پکارتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن ابی الحمصہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ وحی کے نازل ہونے کے بعد دوستو، آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ وحی
کیا ہے، وہی شبد کا مطلب کیا ہوتا ہے، تو میں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیتا ہوں۔ وہی شبد کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام، جو فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے اللہ کا پیغام اللہ کے پیغمبر تک پہنچاتے تھے، جن کو وحی کہا جاتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن ابی حمزہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ وحی کے نازل ہونے کے بعد اور اعلان نبوت سے پہلے میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کچھ لین دین کا معاملہ کیا اور کچھ پیسے باقی رہ گئے، اور میں نے کہا کہ ابھی آ کر میں پیسے واپس کر دوں گا، اور اتفاق سے 3 دن تک مجھے اپنا وعدہ یاد نہیں آیا، اور تیسرے دن جب میں وہاں پر پہنچا جہاں میں نے آنے کا وعدہ کیا تھا، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اسی جگہ انتظار کرتا ہوا پایا۔ مگر دوستو، میرے وعدہ پورا نہ کرنے کے بعد بھی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر ذرہ برابر بھی ناراضگی نہیں آئی، بس صرف نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صرف یہی پوچھا کہ تم کہاں تھے، میں تمہارا 3 دن سے یہیں پر انتظار کر رہا ہوں۔ دوستو، جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بچپن ختم ہوا اور جوانی کا زمانہ آیا، تو بچپن کی طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جوانی بھی عام لوگوں سے نرالی تھی، یعنی سب سے الگ تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جوانی یعنی کہ آپ بے حد حیات فرماتے تھے۔ آپ کا چال چلن اس طرح سے تھا کہ کوئی بھی انسان آپ میں کوئی کمی نہیں ڈھونڈ سکتا تھا۔ اعلان نبوت سے پہلے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پوری زندگی بہترین اخلاق کا خزانہ تھی۔ سچائی، ایمانداری، وفاداری، بزرگوں کی خدمت، رشتہ داروں سے محبت، غریبوں کی مدد کرنا اور دشمنوں کے ساتھ اچھا اخلاق کے ساتھ پیش آنا۔ دوستو، تمام اچھے اخلاق نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اندر موجود تھے۔ کم بولنا، فضول باتوں سے نفرت کرنا، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ دوستوں اور دشمنوں سے ملنا، ہر معاملے میں آپ سب سے اعلیٰ ہیں، اور آپ کے اندر ساری اچھی عادتیں ملتی ہیں، اور آپ کے اندر کوئی بھی بری عادت نہیں تھی۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق، ایمانداری کا چرچا پورے عرب میں پھیلا ہوا تھا۔ مکہ کے سبھی لوگ، جیسے عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان، سبھی لوگ کے دلوں میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے عزت تھی۔ بچپن سے لے کر جوانی تک زمانے جاہلیت کے بیچ رہنے کے باوجود بھی آپ کا دامن شرک اور بت پرستی سے ہمیشہ پاک رہا، اور آپ نے ایک اللہ کی عبادت کی اور ایک اللہ کی دعوت دی۔ مکہ بت پرستی کا سب سے بڑا کیندر تھا، اور خانہ کعبہ میں 360 بتوں کی پوجا ہوتی تھی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان والے ہی کعبے کے اصل مالک تھے، لیکن اس کے باوجود بھی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی بھی بت کے آگے اپنے سر کو نہیں جھکایا، صرف اللہ کی عبادت کی اور اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکایا۔ وحی کے نازل ہونے سے پہلے اور اعلان نبوت سے پہلے آپ کی زندگی کے اخلاق اچھی زندگی جینے کا طریقہ سکھاتی ہے۔ اعلان نبوت کے بعد نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دشمنوں نے بہت ہی کوشش کیا کہ کوئی چھوٹا یا بڑا عیب مل جائے تو میں یہ برائی پوری دنیا میں اچھال دوں اور آپ کو زمانے کے سامنے رسوا کر دوں۔ معاذ اللہ، اتہاس گواہ ہے کہ ہزاروں دشمن سوچتے سوچتے تھک گئے اور کوشش کرتے کرتے ان کی سانس تھم گئی، لیکن پھر بھی آپ کے اندر کوئی بھی برائی نہیں نکل پائی اور نہ ہی نکل پائے گی۔ ہر مسلمان یہ مانتا ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسا کردار نہ ہی آج تک کوئی آیا ہے اور نہ ہی کوئی آئے گا، اور نہ ہی کوئی ان کی طرح کوئی زندگی جی پائے گا۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کا کردار سب سے اعلیٰ اور سب سے بہتر ہے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ اعلان نبوت کے بعد جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نیک بنایا تھا، وہ لوگ
آپ کا کلمہ پڑھ کر تن من دھن کے ساتھ آپ کے ساتھ رہنے لگے اور اپنی جان آپ پر قربان کرنے لگے۔ جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس زندگی کا 40واں سال شروع ہوا، تب اچانک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں ایک انقلاب ظاہر ہوا۔ پھر ایک دم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکیلے رہنا پسند کرنے لگے۔ اکیلے میں بیٹھ کر خدا کی عبادت کرنے کا شوق پیدا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زیادہ تر وقت قدرت کے نظاروں کو دیکھنے اور اللہ کی عبادت میں گزرتا تھا، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اچھے اچھے خواب آنے لگے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہر خواب اتنا سچا ہوتا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو خواب دیکھتے تھے وہ سچ ہو جایا کرتا تھا۔ مکہ شریف سے 3 میل دوری پر ایک پہاڑ پر ایک گفا ہے جسے غار حرا کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کئی دنوں تک کھانا پانی لے کر اس غار حرا میں رہتے اور اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور جب کھانا پینا ختم ہو جایا کرتا تھا تو خود لے آیا کرتے تھے، اور کبھی کبھی تو آپ اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہہ کر منگوا لیا کرتے تھے۔ آج بھی یہ نورانی غار حرا اپنی اصل شکل میں موجود ہے اور لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں۔ ایک دن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار حرا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے کہ اچانک اس وقت آپ کے پاس ایک فرشتہ حاضر ہوا۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کے رسول تک پہنچانے کا کام کرتے تھے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا پڑھیے، تب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا میں نہیں پڑھتا، اور اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے 3 بار کہا کہ پڑھیے، اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تینوں بار کہا میں نہیں پڑھتا۔ جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کس کے اپنے سینے سے لگا لیا اور پھر کچھ دیر کے بعد چھوڑ دیا، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر کہا پڑھیے، اور فرمایا کہ پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے آپ کو اور تمام دنیا کو پیدا کیا، اور اس کے بعد پھر کہا پڑھو تمہارا رب بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھنے لگے، اور پھر آپ بہت ہی زیادہ گھبرا گئے، اور غار حرا کی پہاڑی سے اتر کر آپ اپنے گھر کی اور چل دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے اپنے گھر تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ کا بدن کانپ رہا تھا، جس وقت انسان کا بدن سردی کی وجہ سے کانپتا ہے، یعنی کہ اس وقت آپ بہت ہی زیادہ خوف کی حالت میں آ گئے تھے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ گھبرائے ہوئے تھے۔ آپ اپنے گھر آئے اور آپ اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمانے لگے ایک چادر لاؤ اور مجھ کو چادر سے اڑا دو۔ حضرت خدیجہ ایک چادر لے کر آئی اور آپ اس چادر کو اوڑھ کر سو گئے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اس چادر کو اوڑھ کر تھوڑا آرام کیا تو آپ کی طبیعت میں تھوڑی سدھار آ گئی۔ آپ اپنی بیوی حضرت خدیجہ کو یہ سارا واقعہ بیان کیا، یعنی کہ غار حرا کی پہاڑی پر آپ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا، آپ نے اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سب بتا دیا۔ یہ واقعہ سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ آپ کے اوپر کوئی شیطانی کام نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ نے ہمیشہ غریبوں کی مدد کی ہے، آپ نے ہمیشہ بیواؤں کو سہارا دیا ہے، اور آپ تو ہمیشہ یتیموں کے سہارے بنے ہیں۔ آپ ہمیشہ سب کی مدد کیا کرتے ہیں، اس لیے آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کچھ غلط نہیں ہونے دے سکتا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ اس طرح سے کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ دوستو، اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے شوہر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر اپنے چچا زاد بھائی
حضرت براق کے پاس پہنچی، جو اس وقت کے یہودی کے بہت بڑے عالم ہوا کرتے تھے۔ یہ اصل میں پہلے مشرک تھے، یعنی کہ بت پرستی کیا کرتے تھے، لیکن یہ بہت ہی زیادہ تعلیم یافتہ تھے، یعنی کہ ان کو بہت ہی زیادہ علم حاصل تھا۔ اس لیے بعد میں انہوں نے عیسائی دھرم کو قبول کر لیا، اور پھر انہوں نے تورات اور انجیل کو بھی حفظ کر لیا، اور یہ تورات کے بہت بڑے عالم تھے۔ اس لیے حضرت خدیجہ نے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر اپنے چچا جاد بھائی کے پاس پہنچی، اور سارا واقعہ آپ نے اپنے بھائی کو بتا دیا۔ لیکن حضرت خدیجہ کے چچا جاد بھائی بڑھاپے کی وجہ سے دیکھ نہیں سکتے تھے، کیونکہ ان کے آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی، وہ کچھ بھی دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حالت کو سنا تو وہ پوچھنے لگے کہ وہاں پر کیا ہوا تھا، تو آپ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمانے لگے کہ میں جب غار حرا کی پہاڑی پر اللہ کی عبادت میں مشغول تھا کہ اتنے میں ایک بہت بڑا شخص اچانک سے میرے سامنے آ گیا اور پھر کہنے لگا کہ پڑھو، اور جب میں نے پڑھنے سے منع کر دیا تو پھر اس نے مجھے سینے سے لگا کر بہت ہی زور سے دبایا اور پھر چھوڑ دیا، اور اس کے بعد پھر کہا پڑھو، اور پھر میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ دوستو، جیسے کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ حضرت براق اس وقت تورات اور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے، اس لیے وہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے کی تمام نشانیوں کو جانتے تھے۔ اس لیے وہ یہ سن کر کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، جو کوئی بھی آپ کے پاس آیا تھا وہ وہی فرشتہ تھا جو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوتا تھا، یعنی کہ جو فرشتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا، وہ فرشتہ آپ کے پاس بھی آیا ہے۔ ان قریب وہ وقت ضرور آئے گا جب آپ کو آپ کی قوم، آپ کے علاقے اور آپ کے شہر سے آپ کو باہر نکال دے گی۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تعجب ہو کر فرمایا، کیا میری قوم مجھے اپنے ہی شہر سے، مکہ سے نکال دے گی؟ تو پھر اس نے کہا، جی ہاں، آپ کی قوم آپ کو آپ کے شہر سے نکال دے گی۔ جتنے نبی اس دنیا میں نبوت لے کر آئے، لوگ ان کے ساتھ دشمنی کر بیٹھے، اور اس کے بعد کچھ دنوں تک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی اترنے کا سلسلہ بند ہو گیا۔ تب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وحی کے انتظار میں بے قرار رہنے لگے۔ ایک بار نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہیں گھر سے باہر تشریف لے جا رہے تھے کہ کسی نے یا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہہ کر پکارا، تو یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آسمان کی اور دیکھنے لگے، تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا، وہی آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل مبارک میں ایک ڈر محسوس ہوا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر پر آ کر لیٹ گئے، اور پھر گھر والوں سے کہا کہ مجھے ایک کمبل لاؤ اور مجھے اڑا دو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کمبل اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے کہ اسی وقت اچانک سورہ مدثر کی شروعاتی آیت نازل ہوئی، اور رب تعالیٰ کا فرمان نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اتر پڑا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، یعنی کہ اے بالا پوش اوڑھنے والے، کھڑے ہو جاؤ، پھر ڈر سناؤ اور اپنے رب کی بڑائی بولو، اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور بتوں سے دور رہو۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اللہ پاک نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دعوت دینے پر مقرر کر دیا، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے مطابق اسلام کی دعوت دینے کے لیے تیار ہو گئے، اور پھر اسلام کی دعوت کے لیے 3 دور چلا۔
پہلے دور میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چھپ چھپ کر اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ اس درمیان میں عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور لڑکوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن ارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت تبلیغ سے حضرت عثمان غنی، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، اور پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے تمام لوگوں نے اسلام لانا شروع کر دیا۔ 3 سال چھپ کر اسلام کی دعوت دینے سے ایک مسلمانوں کی جماعت تیار ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سورہ شورى کی آیت نازل کی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے میرے محبوب، اپنے قریب خاندان والوں کو خدا سے ڈرائیے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر کہنے لگے، اے خاندان قریش! یہ آواز سن کر جب قریش والے ایک جگہ پر جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری قوم، اگر میں تم لوگوں سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج چھپی ہوئی ہے جو تم پر حملہ کرنے والی ہے، تو کیا تم لوگ میری بات پر یقین کر لو گے؟ تب سب لوگوں نے ایک جٹ ہو کر کہا، ہاں، ہم یقین کر لیں گے کہ ہم نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہمیشہ سچ بولتے ہوئے ہی پایا ہے، اور آپ نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب میں یہ کہتا ہوں کہ میں تم لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرا رہا ہوں، اور اگر تم لوگ ایمان نہ لائے تم پر اللہ کا عذاب اتر جائے گا۔ یہ سن کر تمام قریش والے، جن میں آپ کے چچا بھی موجود تھے، آپ سے ناراض ہو کر سب کے سب چلے گئے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں اول فول بکنے لگے۔ اب تیسرا دور آیا کہ جب اعلان نبوت کے 4تھے سال میں سورہ حشر کی آیت نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، اے میرے محبوب، آپ کو جو حکم دیا ہے اس کو علل اعلان فرمائیے، اور اس کو اعلان کے طور پر بیان کیجیے۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اعلانی طور پر اسلام کی دعوت دینے لگے، اور بت پرستی کے کھلم کھلا برائی بیان کرنے لگے۔